حق کا، لہو کے قطرے قطرے میں سمایا ہے لہو حق کا۔ یہ الخیر، یہ الخیر ہے گہوارہ شریعت کا، یہ آئینہ ہے وحدت کا، یہ فوارہ ہے سنت کا۔ ہدف ہم میں ہے حق کا اور رہیں گے ہم سدا حق پر، رہیں گے ہم جہاں میں اب ورث انبیاء بن کر، بنیں گے ہم جہاں میں اب سدا اصحاب کے پیکر۔ جہد ہوگی سدا اپنی رہے ایمان پر ثابت، روش ہوگی جو اپنی وہ روش ہوگی صحابہ کی۔ لہو کے قطرے قطرے میں سمایا ہے لہو حق کا، لہو کے قطرے قطرے میں سمایا ہے لہو حق کا۔ یہ الخیر، یہ الخیر ہے گہوارہ شریعت کا، یہ آئینہ ہے وحدت کا، یہ فوارہ ہے سنت کا۔ دعا ہے یہ ہماری یا الہی، رکھنا لاج سکی رہے آباد ہر دم، یہ عقابی ہو اڑا نہیں سکی، منور ہو ستاروں سا بہاروں سا، یہ نکھرا ہو ہر شر سے پناہ تیری الہی اور حفاظت ہو، رہے مہتاب بن کر یہ جہاں میں حق صداقت کا، رہے مہتاب بن کر یہ جہاں میں حق صداقت کا۔ یہ الخیر، یہ الخیر ہے گہوارہ شریعت کا، یہ آئینہ ہے وحدت کا، یہ فوارہ ہے سنت کا، یہ فوارہ ہے سنت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور مدد سے مدرسہ ام الخیر اپنی تعلیمی اور دعوتی سفر کا ایک اور مرحلہ مکمل کرنے جا رہا ہے، اور آج اس کا سالانہ تعلیمی اجلاس اپنی دیرینہ روایتوں کے مطابق منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج کے اس اجلاس عظیم میں کرسی صدارت پر شہر گلبرگہ کی نامور شخصیت زینت افزا ہیں، محترمہ و مکرمہ خیر النساء خیر محمدی حفظہ اللہ صدر بنت اسلام اکیڈمی آج ہمارے درمیان بحیثیت صدر موجود ہیں۔ میں ناظم اجلاس سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں، فلتتفضل مشکورا۔ وہ قرآن جس کی برکت کا بیاں ہو نہیں سکتا، وہ قرآن جس کی برکت کا بیاں ہو نہیں سکتا، بناتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو ربانی۔ وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی۔ آئیے اسی مقدس کتاب کی تلاوت کلام کے لیے میں مدعو کرتی ہوں محترمہ ثنا آفرین بنت عبد المجید کو کہ وہ سورہ ابراہیم کی آیات کی تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان و دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راک سے پرے ہے یا رب مقام تیرا، ہر سمت ذوفشاں ہے روشن نظام تیرا، چڑیا چہک چہک کر گاتی ہے حمد تیری، چڑیا چہک چہک کر گاتی ہے حمد تیری، چشمے سنا رہے ہیں روشن نظام تیرا، چشمے سنا رہے ہیں دلکش پیام تیرا۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی دن، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی دن، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آئیے اسی ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت سماعت فرمائیے، جس کو پیش کرنے آ رہی ہیں غوثیہ انجم بنت محمد ابراہیم، جو طالبہ ہیں الصف الاول کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تپتے ہوئے صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں، کب کوئی سہارا تھا، جاں سوزے نظاروں کو، جاں سوزے نظاروں کو، ایک جھیلنے والا تھا، تپتے ہوئے صحرا میں، دشوار تھا جینا بھی اس دور جہالت میں، دشوار تھا جینا بھی اس دور جہالت میں، سچ بولنے والوں کی، سچ بولنے والوں کی، ہر سانس پہ پہرا تھا، تپتے ہوئے صحرا میں۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے،
کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز سامعین اکرام، آج اس جلسے میں جس عنوان پر آپ تمام سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین، چاند و سورج، ان تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ پیدا کرنے کا مقصد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انس اور جن کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سر جھکا مولا کے آگے ہے وہی مشکل کشا، سر جھکا مولا کے آگے ہے وہی مشکل کشا، کفر کی دہلیز پر سجدوں کی عادت چھوڑ دے۔ اس سے میری مراد مسکان بنت بادشاہ احمد ہے، جو کنڑا میں آپ کے سامنے توحید پر تقریر پیش کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಲೆಂದೇ, ಮಜಾ ಮಾಡಲೆಂದೇ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕೆಂದೇ? ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಏಕ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು। ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ? ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ನಾನೇ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವು ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಿಜ ಉದ್ದೇಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। قبر کے چوکھٹے خالی ہیں اسے مت بھولو، قبر کے چوکھٹے خالی ہیں اسے مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ معزز صدر جلسہ، معزز مہمانان کرام اور محترم سامعات، آج آپ کے سامنے موت اور فقر آخرت کے عنوان پر تقریر کرنا چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ عزیز سامعات، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، لہذا ہر عقل مند شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ My name is Anush Atari. My father name is Abdul Sattar. I am studying in LKGA. Give thanks to Allah for the moon and star, pleasing all day full, waiting and not right, to call the fiery one. May peace and blessing from Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Now I am going to speak a few words on the topic of importance of education. Respected audience, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. By Nelson Mandela. Education is the passport for our future success without a shadow of a doubt. Education is the most important role for the development of any society or any nation. آپ لائے ہیں یہاں تشریف، ہم مشکور ہیں، کیا کہیں ہم آپ سے کس قدر مسرور ہیں۔ آپ کے استقبال کے لیے میں دعوت دیتی ہوں
الصف الثانی کی طالبات کو کہ وہ استقبالیہ تورانہ پیش کریں۔ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آئے نوازش کرم شکریہ، پرمسرت گھٹا دل پہ چھانے لگی۔ آپ آئے نوازش کرم شکریہ، پرمسرت گھٹا دل پہ چھانے لگی۔ جو ہی رکھا قدم اس جگہ آپ نے، ابر رحمت یہاں پر بچھانے لگی۔ اعمال ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آئیے انہی اسباب کو ذکر کرنے کے لیے میں مدعو کرتی ہوں نشاط بنت عبدالغنی کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے بربادی اعمال کے اسباب۔ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، معلمات، مشفقات اور میری پیاری بہنوں، اس بزم سعید میں جس عنوان کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں وہ ہے بربادی اعمال کے اسباب۔ معزز سامعات، کتاب و سنت میں بربادی اعمال کے بہت سارے اسباب اور وجوہات بیان کیے گئے ہیں، مگر میں آپ کے سامنے چند اسباب بیان کرنا چاہتی ہوں۔ پہلا سبب شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اسی وجہ سے شرک کو بربادی عمل کا سبب بتلایا گیا ہے۔ غمہائے زندگی کا مداوا تلاش کر، غمہائے زندگی کا مداوا تلاش کر، صبر و ثبات و عزم کا یارہ تلاش کر۔ جینے کی ہے امنگ تو موجوں کے درمیان، جینے کی ہے امنگ تو موجوں کے درمیان، غوطے ہزار کھا کر کنارہ تلاش کر۔ برکاتہ۔ رئیس الحفل والضيوف الكرام، إخوتي وأخواتي في الله، وأشكركم أولا وأرفع احتراما عميقا. أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة. موضوع في هذه الحفلة المباركة فضل الاستقامة. أيها المسلمون والمسلمات، إن سعادة الإنسان أن يحافظ على فطرته التي فطر الله عليه الخلق، فلا يدع فطرته تنحرف عن الصراط المستقيم ولا يتركها تفسد بالشهوات ولا بالشبهات. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. میں مدعو کرتی ہوں آمینہ بنت عبدالغنی کو، جو عربی میں اعضاء الجسم، جسم کے اعضاء کے نام پیش کریں گی۔ اعضاء الجسم: راسن سار، شعرن بال، وجہن چہرہ، جبینن پیشانی، عینن آنکھ، انفن ناک، اذنن کان، فمن منہ، شفتن ہونٹ، سنن دانت، لسانن زبان، صدرن سینہ، قلبن دل، یدن کتفن کندھا، یدن ہاتھ۔ ہم بیٹیاں، ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان۔ ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان۔ صورت خولا بھی ہے، سیرت خنسا بھی ہے، حمیت صفیہ بھی ہے، جرت اسما بھی ہے، تاریخ کے اوراق میں ہے رقم اپنی داستان۔ ہم بیٹیاں اسلام کی ماں باپ کی شہزادیاں، اسلام کی آواز ہے دین حق کی ترجمان۔ ہم بیٹیاں، ہم بیٹیاں، ہم بیٹیاں، ہم بیٹیاں، اہل علم، اہل قلم، اہل عزم، اہل بیان، ملت اسلام کی عظمتوں کے ہیں نشان، تھامے ہوئے ہیں
पहचान छोड़ दें, जालिम ये चाहता है पहचान छोड़ दें, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दें। मरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर, मरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दें। आइए इसी के मुताबिक तकरीर समात फरमाइए, जिसको पेश करने के लिए आ रही हैं सानिया बिन्त हज़रत अली पेश करेंगी। नहमदू नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಜನನವು ನಾವು ಬಯಸದೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದವು. खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, चरे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुशफ़िक़ मालूमात, अज़ीज़ सामियात और मेरे प्यारे साथियों, मेरी तकरीर का उन्वान है हमारे मुआशरे में फ़ुक़दान ग़ीरत की चंद झलकियाँ। इस्लाम एक दीन फितरत है। ये अपने मानने वालों को जहाँ दीगर तालीमात से रोशनास कराता है, वहीं पर ग़ीरत व हमियत की भी तालीम देता है। लिहाजा दुश्मनान इस्लाम की कोशिशों में से एक ख़तरनाक कोशिश मुसलमानों में बेग़ीरती और फ़हाशियत को भी फैलाना है। दौरे हाजिर में इस मकसद के तहत इन्होंने मुसलमानों के घर घर में लादीनियत के जुमला असबाब दाखिल कराने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है, जिसका नतीजा ये है कि आज मुस्लिम मुआशरे में ऐसी ऐसी बुराइयाँ वो बेहयाइयाँ जन्म ले चुकी हैं जिनका एक ग़ीरतमंद मोमिन नाम लेना भी गुनाह तसव्वुर करता है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Adiba Shahrin. I am a student. I would like to thank Madrasa Ummul Khair to give me a chance to enhance my communication skills. I am going to deliver a speech on truthfulness. As-Sadiq al-Amin, the truthful and the trustworthy. This was the title given to our beloved Prophet, peace be upon him, by the Arabs. But do you know what is more interesting than that? Islam regarded him as Sadiq al-Amin by not just Muslim but also non-Muslims and the world. The question is why? Why did the enemies of Prophet, peace be upon him, and Islam regarded as Sadiq al-Amin? This is because he is from childhood, right from his childhood, known for his virtue and honesty. He is far from all kinds of evils of the society. बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الصلاة والسلام على حبيبه المشكور وعلى آله وصحبه إلى يوم النشور. أما بعد, صدر محترمہ, اساتذہ کرام, مہمانان عظام, ذمہ داران مدرسہ اور معزز سامعین و سامعات, عنوان تقریر ہے علم دین سے دوری کے اسباب. علم ایسی روشنی ہے جو جہالتوں کے اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. علم انسان کو متخلق و متواضع بناتا ہے. علم انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے. یہی واحد چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے زیادتی کا مطالبہ کیا. عزیز سامعات,
علم دین یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بھی ضرورت ہے. آج امت مسلمہ علم دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور یہی چیز اس کے تنزلی و بربادی کا سبب ہے. جبکہ ہمارا شاندار ماضی اور ہمارے اسلاف کے بارے میں علامہ اقبال نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے اس کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو معلوم کرے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر درست بنایا. سے بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر سے بنتا ہے مسلمان. ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشو نہ بخارا نہ بدخشا، ہے اس کا نشو نہ بخارا نہ بدخشا.